اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک۔ ناظرین قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 31 کا چوتھا حصہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ خط امیر المومنین کا میں ان تمام والدین حضرات کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو اس حوالے سے جو ہے تربیت اولاد میں یہ اہم اور مفید خط ہے جو امیر المومنین نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے لکھا تھا۔ چنانچہ یہ مولا کا پیغام وسیع ہے اور تمام اپنے ماننے والوں کے لیے ہے۔ تو آج کے اس حصے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ چنانچہ انہیں اس دشوار گزار اور تکلیف دینے والے راستے کی کسی بھی چیز سے دکھ محسوس نہ ہو اور نہ ہی انہیں اس راہ سے خرچ کرنا جرمانہ یا تاوان محسوس ہو، اور انہیں اس چیز سے زیادہ کوئی اور چیز پسند ہی نہیں ہے جو انہیں جلد سے جلد ان کی منزل کی قریب لے جائے اور انہیں ان کے رہنے کے مستقل ٹھکانے کے نزدیک کر دے۔ اور جو لوگ دنیا کے فریب میں آ گئے ان کی مثال اس قوم جیسی ہے جو ایک سرسبز شاداب نعمتوں سے بھری ہوئی جگہ میں رہتے ہیں۔ انہیں ایک ایسے مقام پر جانا لازم ہوگا جو خوش سالی اور بدحالی سے تباہ رہتی تھی۔ ان کے نزدیک نعمتوں سے لبریز مقام کو چھوڑنے اور بنجر اور خوش سالی کے مقام پر آ کر رہنے سے زیادہ کوئی المیہ اور حادثہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر ان کو وہی جانا پڑے گا اور ہمیشہ وہی رہیں گے۔ اے میرے چھوٹے بچے، تم اپنے اور باقی لوگوں کے درمیان خود اپنی ذات کو معیار اور ترازو بنا لو، چنانچہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک پسند کرو جو تم اپنے سے پسند کرتے ہو، اور وہ سلوک نہ کیا کرو جو تمہیں اپنے ساتھ کیا جانا پسند ہے، اور دوسروں پر ظلم و زیادتی نہ کرو جیسا کہ تمہیں اپنے ساتھ ظلم و زیادتی ناپسند ہے، اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسا کہ تمہیں اپنے ساتھ اچھا سلوک پسند ہے۔ دوسروں میں جس چیز کو برا سمجھتے ہو اسے اپنے اندر بھی برا سمجھو، اور لوگوں کے اس سلوک سے راضی اور خوش ہو جاؤ جس سلوک سے تم انہیں راضی اور خوش دیکھنا چاہتے ہو، اور وہ بات نہ کہو جو تم نہیں جانتے، خواہ تمہاری معلومات کم ہی کیوں نہ ہو، یعنی معلومات زیادہ کھانے کے لیے غلط باتیں نہ کیا کرو، اور دوسروں کے لیے ایسی بات نہ کہا کرو جو تمہارے حق میں کہی جائے تو تمہیں ناگوار گزرے، اور یہ جان لو کہ خود پسندی صحیح چلن کی ضد اور مخالف ہے اور عقل و بصیرت کے لیے تباہی کا سبب ہے۔ چنانچہ اپنے قد و کاوشوں میں زیادہ محنت کرو اور دوسروں کے لیے ان کے خزانچی نہ بنو، اور جب تم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاؤ تو اپنے سابقہ حالات سے زیادہ اپنے رب کے حضور عاجزی اور بندگی اختیار کر لو، اور یہ بھی جان لو کہ تمہارے سامنے ایک ایسا راستہ ہے جس پر بہت شدید مشقت برداشت کرتے ہوئے بڑے دور دراز مسافت و سفر طے کرنا ہے۔ تمہارے لیے یہ مجبوری ہے کہ تم اس سفر کو طے کرنے کے لیے کافی مقدار میں اور بہت اچھا راستے کا سامان اور بہترین کوشش و تلاش جاری رکھو جو تمہیں منزل تک پہنچا دے، ساتھ ہی ساتھ
ہلکے پھلکے بھی رہو اور غلط بوجھ نہ لادو۔ چنانچہ اپنی کمر اور کاندھوں پر اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ اٹھانا، اور ورنہ وہ غلط وزن تمہارے لیے وبال جان ہو کر رہ جائے گا۔ اور جب تمہیں ایسے غربا اور فاقہ کش لوگ ملیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کر قیامت کے دن تم تک پہنچا دے اور تمہاری ضرورت کے وقت تمہارے حوالے کر دیں، تو اس کو غنیمت اور اپنی مدد سمجھنا، اور جتنا ہو سکے اپنا زاد سفر انہی پر لاد دینا، اور اپنے زاد سفر کو ان پر لادنے میں بہت زیادہ لادنا۔ اس معاملے میں تمہیں قدرت حاصل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر تم انہیں تلاش کرتے پھرو اور نہ پاؤ، اور جو تمہاری خوشحالی اور دولت مندی کے زمانے میں تم سے قرض مانگتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارا قرض تمہاری تنگ حالی کے زمانے میں ادا کر دے گا، تو اسے قرض دینا بھی غنیمت سمجھو، اور یہ بھی جان لو کہ تیرے آگے ایک دشوار گزار درہ ہے، جس میں سے ایک ہلکا پھلکا شخص اس شخص سے اچھے حال میں گزرے گا جو بھاری بوجھ میں لدا ہوا ہوگا، جس کا گزرنے میں برا حال ہوگا، اور اس درے میں سے گزرنے میں آہستہ چلنے والا تیز رفتار سے بری حالت میں ہوگا، اور یہ کہ تیرے اترنے کی جگہ وہاں پر ہر حال میں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ چنانچہ تم اپنے پہنچنے سے پہلے وہاں اپنا نمائندہ یعنی سامان بھیج دو، اور اپنی منزل کو اترنے سے پہلے تیار و آراستہ کر لو، اس لیے کہ موت کے بعد تو خوش نودی کا موقع نہیں ہے، اور نہ دنیا میں پلٹنے اور نیک عملی ہی کی گنجائش ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ جس ہستی کے ہاتھوں اور قبضے میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا مانگنے کی اجازت دے رکھی ہے اور دعا قبول کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے، اور تمہیں حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ تمہیں عطا کیا جائے، اور تم رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے، اور تمہارے اور اپنے درمیان کسی کو بطور پردہ مقرر نہیں کیا کہ وہ تمہیں اس سے الگ رکھے، اور نہ تمہارے لیے یہ پابندی لگائی کہ تم کسی سفارشی کو لاؤ جو تمہاری طرف سے سفارش کرے تو بات بنے، اور تمہیں منع نہیں کیا کہ تم گناہوں کے بعد توبہ نہیں کر سکتے، اور تمہارے لیے عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیا ہے، اور نہ تمہیں ایسے مواقع پر رسوا کیا جہاں پہلے نمبر پر تمہیں رسوا کرنا ضروری تھا، اور تمہیں سخت شرطیں لگا کر قربت حاصل کرنے سے منع نہیں کیا ہے، اور نہ جرائم کے سلسلے میں تم پر تنقید و جرح کرتا ہے، اور تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے تو تمہارے گناہوں سے بچنے کو بھی ایک نیکی قرار دیا ہے، اور اس نے تمہاری ایک برائی کو حساب کے رو سے ایک ہی شمار کیا ہے، لیکن تمہاری ایک نیکی کو اپنے حساب میں 10 نیکیاں شمار کیا ہے، اور تمہارے لیے اس نے توبہ قبول کرنے والا اور دروازہ کھلا رکھا ہے، اور تمہیں واپس لینے کے لیے بھی دروازہ کھلا رکھا ہے۔ چنانچہ تم جب بھی اسے آواز دو وہ تمہاری ندا سنتا ہے، اور جب بھی تم رازداری میں بات کرو وہ تمہاری رازوں کا علم رکھتا ہے، چنانچہ تم اپنی تمام ضروریات اس کے سامنے پیش کیا کرو، اور اپنے راز اس کے سامنے پیش کرتے رہو، اور اپنے اندوہ و غم کو اور کرب و بے چینی کو، ہر قسم کے دکھ کو اسی کے روبرو بطور شکوہ رکھا کرو، اور اپنے تمام کاموں اور معاملات میں اسی سے مدد چاہا کرو، اور اپنی مدد کے لیے اللہ کی رحمت کے
خزانوں سے وہ چیزیں مانگو جن کے دینے پر اس کے سوا اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ عمروں اور زندگی میں اضافہ کرنا اور بدنوں کی صحت برقرار رکھنا اور سامان حیات میں وسعت دینا، پھر اس نے اپنے خزانوں کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں سونپ دی ہیں تاکہ جن چیزوں کو حاصل کرنے کی تمہیں اجازت دی ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے جب تم چاہو اس کی نعمتوں کے دروازے دعا کے ذریعے سے کھول سکو اور اس کی رحمت کی بارشوں کی جھڑیاں لگوا لو۔ چنانچہ اگر دعا کی قبولیت میں دیر ہو جائے تو مایوس نہ ہو جایا کرو۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے عطیات آدمی کی نیت پر منحصر ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تمہاری دعا کے قبول ہونے میں اس لیے بھی دیر کی جاتی ہے تاکہ اس تاخیر سے سائل کو بڑا اجر دینا مقصود ہوتا ہے اور پر امید رہنے پر عطیات زیادہ ملے۔ اور کبھی کبھی تم ایسی چیز مانگ لیتے ہو جو تمہیں دی نہیں جاتی، بلکہ اس کی جگہ تمہیں دنیا میں یا آخرت میں اس سے بہتر چیز دے دی جاتی ہے، یا تمہیں تمہاری بہتری کی خاطر وہ چیز تم سے دور رکھی جاتی ہے۔ اور کبھی تم ایسی چیزیں مانگتے ہو کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دے دی جائیں تو ان میں تمہارے دین کی تباہی ہو جائے۔ چنانچہ تمہاری طلب کردہ چیزیں ایسی ہونا چاہیے جن کا جمال و حسن و فائدہ باقی رہنے والا ہو اور اس کے نقصان اور بال کہ تم سے نفی ہوتی ہے۔ چنانچہ نہ تو مال تمہارے لیے باقی رہے گا اور نہ تم مال کے لیے باقی رہو گے، اور یہ بھی جان لو کہ تمہیں صرف آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ دنیا کے لیے، اور فنا کے لیے پیدا کیا گیا ہے نہ کہ بقا کے لیے، اور موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے نہ کہ زندگی و حیات کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔